ابو جہل اپنے لشکر کو جمع کرتا ہے، سپاہیوں کو جمع کرتا ہے، بڑے کر و فر کے ساتھ، بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ اور اکڑ کے ساتھ مقام بدر کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں، اطلاع ملتی ہے تقریباً 1000 لوگ ہیں جو آ رہے ہیں، پورے ساز و سامان کے ساتھ آ رہے ہیں، تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، یہاں تک کہ ایک ایک جگہ پر ٹھہر کر 10 اونٹ 9 اونٹ ذبح کرتے ہیں جو ان کے سپاہی کھاتے ہیں، اور پھر بڑے وہ کر و فر کے ساتھ آ رہے ہیں اور ان کو بڑا گمان ہے اور بڑا مان ہے اپنے زور بازو پر، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب مسلمانوں کا خاتمہ کر کے رہیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ ابو جہل نے پیغام بھجوایا، ایک شخص کو خفیتاً بھجوایا کہ چیک کر کے آئیں مسلمانوں کے لوگ کتنے ہیں، ان کے سپاہی کتنے ہیں اور ان کے پاس صورتحال کیا ہے۔ جب پتہ چلا کہ وہ 300 سے تھوڑے سے زیادہ ہیں، صرف ایک اونٹ کو ذبح کرتے ہیں، بس اسی سے گزارا کر لیتے ہیں، 300 سے زیادہ۔ روایات میں تعداد 313 کی ہے، ایک روایت میں 319 بھی لوگ ہیں، بہرحال 313 سے لے کر 319 20 تک یہ تعداد ہے مسلمانوں کی، اور صرف 2 گھوڑے ہیں مسلمانوں کے پاس، اور 8 زریں ہیں، 6 تلواریں ہیں، یا 6 زریں اور 8 تلواریں، اندازہ لگائیں، 8 تلواریں، 6 زرہیں اور 70 اونٹ ہیں، 300 زیادہ کا لشکر۔ اب جب مدینہ طیبہ سے نکلتے ہیں تو بڑی عجیب صورتحال ہے، مسلمانوں کو حکم ہو گیا کہ اب اپنے جہاد کے لیے جانا ہے، مسلمان تیار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں، حضور ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جہاں کہیں گے، جہاں حکم دیں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں انصار سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے، آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم سمندر میں بھی چھلانگ لگا دیں گے، اور آپ سے پوچھیں گے بھی نہیں کہ آپ نے یہ ہمیں حکم کیوں دیا۔ حضرت عبادہ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کافر تھے قوم موسیٰ بنی اسرائیل، جب حضرت موسیٰ نے ان کو کہا تھا کہ جہاد کرنا ہے قوم جبارین کے خلاف، تو اس وقت وہ ڈر گئے تھے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَا هُنَا قَاعِدٌ، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، وہ لڑیں جا کے، ہم تو نہیں جا رہے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں، اور عرض کرتے ہیں حضور ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جائیں آپ کا رب نہ جائے، ہم کہیں گے آپ حکم دیجئے، آپ کے جو رب کا حکم ہے وہ ہمیں بتائیے، ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو بڑے صحابہ تھے نا جی، کبار صحابہ کرام، جو مجاہد صحابہ تھے، وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کی عجیب صورتحال تھی۔ ایک صحابی رسول چھوٹا بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے جہاد کی اجازت دیجیے، اور سفارشی اپنے چچا کو ساتھ بنا کے لایا، چچا آپ ذرا حضور سے کہیں کہ مجھے جہاد میں ساتھ لے جائیں، میں تیر بڑا اچھا چلانا جانتا ہوں، میں بچپن سے سیکھ رہا ہوں تیر چلانا۔ تو چچا نے سفارش کی کہ حضور نے ذرا منع فرمانا چاہا کہ بچہ ہے، لیکن وہ آگے سے روتا ہے، نہیں حضور میں تو آپ کے ساتھ جہاد پہ جاؤں۔ ایک اور صحابی آ گئے، انہوں نے عرض کی حضور آپ نے اس کو اجازت دی ہے، یہ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، میں بڑا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ حضور نے فرمایا نہیں، ابھی تمہاری صحت بھی اتنی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حضور ہماری کشتی کروا لیں، اگر میں اس کو نیچے گرا لوں اور جیت جاؤں تو پھر تو مجھے ساتھ لے جائیں گے نا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، ان کی کشتی ہوئی اور وہ جیت گئے، تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تم بھی ساتھ چلو۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان بچوں کی کیسی تربیت ہو رہی ہے، سبحان اللہ، وہ بچے کیسے جذبہ جہاد سے سرشار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے۔ ایک صحابی 15-16 سال کی عمر ہے، حضرت عمیر ان کا نام ہے، چھوٹے صحابی 15-16 سال کی عمر ہے، قد چھوٹا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، سپاہیوں میں کھڑے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں اپنے پاؤں اونچے کر رہا تھا، میرے پاس شوز نہیں تھے جو جنگ میں عام طور پر سفر میں پہنے جاتے ہیں، جوتی تھی، تھوڑی بہت موزے تھے، اس کو میں نے لپیٹا ہوا تھا، ٹاکیاں وغیرہ باندھی ہوئی تھی، اور میں اپنی ایڑیاں اونچی اونچی کر کے حضور کے سامنے ایسے ایسے ہو رہا تھا تاکہ حضور دیکھ کے یہ نہ سمجھے کہ اس کا قد چھوٹا ہے تو اس کو رہنے دیں، یعنی میں اپنے قد کو خود بڑا کر رہا تھا۔ یہ صحابہ کرام کا اور صحابہ کے بچوں کا جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت ان کو میدان جہاد کی طرف لے جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اور طے یہ پایا
کہ چونکہ 70 اونٹ ہیں اور ہم 3 لوگ سوار ہوں گے، مدینہ سے بدر جاتے ہوئے رستے میں ایک منزل تک ایک سوار ہوگا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی تھے اور ایک اور صحابی تھے، 3 یہ تھے۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں، آپ سوار ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں علی، جتنی اجر کی اللہ کی بارگاہ میں تمہیں ضرورت ہے نا، مجھے بھی اتنی ہی ضرورت ہے، میں اپنی باری میں پیدل چلوں گا۔ اور جو دوسرے ساتھی تھے، وہ غلام تھے، وہ کہنے لگے حضور چلو میری باری لے لیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، تم اپنی باری پہ تم سوار ہوگے، علی اپنی باری پہ تم سوار ہوگے، اور جب میری باری آئے گی تو میں سوار ہو جاؤں، ہم اسی طرح چلیں گے۔ اسی طرح یہ قافلہ، یہ لشکر بے سر و سامانی کی صورتحال ہے، کچھ نہیں ہے پاس، صرف اللہ کا سہارا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمت ہے اور مہربانی ہے، اس پر آسرا اور سہارا کرتے ہوئے وہاں پر میدان بدر میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور ابو جہل کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ 313 19 20 اتنے لوگ ہیں، تو اس نے کہا کہ ہم جائیں گے اور ان کو بالکل ختم کر کے آ جائیں گے۔ جو ان کے جاسوس تھے انہوں نے جا کے بتایا کہ بھئی وہ ہیں تو 313، لیکن میں جو ان کی شکلوں پر، ان کے چہروں پر اطمینان دے کے آیا ہوں، یہ اطمینان کبھی میں نے کسی بھی جہاد کرنے والے، جنگ کرنے والے کے چہرے پر نہیں دیکھا۔ ان کی کوئی تیاری نہیں ہے، ان کے پاس تلواریں بھی تھوڑی سی ہیں، ان کے پاس جنگی ساز و سامان بھی اتنا نہیں ہے، لیکن ان کے اطمینان بہت زیادہ ہے، وہ شوق بہت زیادہ رکھتے ہیں۔ اور اگر بالفرض وہ 300 لوگ ہمارے 1000 میں سے 300 لوگوں کو مار گئے، اور کوئی بھی بندہ ایک بندے کو بھی مارے بغیر مرے گا نہیں، بالفرض اگر ابو جہل تیری بات اسی طرح ہے جس طرح تو کہہ رہا ہے، ایک بندہ بھی اگر ان میں سے ایک کو مار گیا تو ہم 300 مر جائیں گے، تو پیچھے کیا بچے گا ہمارا؟ تو اس لیے مہربانی کرو یہ جنگ کا پروگرام کینسل کر دو۔ لیکن ابو جہل کا غرور اور تکبر وہ بہت زیادہ اونچا تھا، کہنے لگا نا ہم تو ان کو بالکل ختم کر کے آئیں گے، اور وہاں میدان بدر میں جشن منائیں گے، جشن فتح، اور پھر وہاں شراب پیئیں گے، اور شراب وہ ساتھ لے کے آ رہے تھے فتح کا جشن منانے کے لیے، اور انہوں نے رقاصائیں ساتھ رکھی تھیں وہاں ناچ گانے کے لیے۔ ادھر کیا ہے، ادھر رمضان المبارک کے مہینے میں صحابہ کرام روزے کی حالت میں وہ میدان جہاد کی طرف جا رہے ہیں، اور شوق ہے، جذبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہم اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔